سوال یہ ہے کہ اگر 30 روزے رہنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، ہمارا رب سچا ہے۔ اگر رمضان کا مکمل مہینہ روزہ آپ نے رکھا، 30 روزے آپ نے رکھ لیے، اس کے بعد بھی آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنے تو مطلب آپ کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ اگر روزے قبول ہوتے تو واقعی آپ کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا۔ آج معاملہ یہ ہے، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب بندہ جو ہے سحری کے وقت سحری کرا، اب اس کو روزہ رہنا ہے، صبح کا وقت ہے، سحری ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن کام کیا کرے گا کہ اذان سے پہلے سحری کے بعد سگریٹ پیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پورا دن نہیں پی سکتا ہو، سگریٹ پیے گا، ایک حرام چیز کو منہ میں ڈالے گا، مارے گا، پھونکے گا، پھینکے گا، پھر روزہ رکھے گا۔ اب انتظار کرے گا کہ کب افطار کا وقت آئے گا، پورا دن پیاسا رہا، بھوکا رہا، جیسے ہی افطار کرے گا، افطار ختم ہوگی، مغرب کی نماز سے پہلے سگریٹ مارے گا۔ یہ تقوی ہے؟ یہ تقوی ہے؟ گٹکا کھانے والا انتظار میں کب افطار کروں، گٹکا منہ میں ڈالوں، یہ تقوی ہے؟ کیسے آئے گا تقوی؟ ارے رمضان تم کو گناہوں سے بچانے کے لیے آیا تھا، تم حرام کھا کر اللہ سے کس بات کی امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے روزے قبول کرے گا؟ ڈر خوف اللہ کا پیدا کرو۔ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے تھے، پیاسے تھے، پانی پی سکتے تھے نا، آپ کیوں نہیں پیے؟ اللہ کی وجہ سے رکے تھے نا۔ پانی حلال ہے، دودھ حلال ہے، کھانا حلال ہے، وہ چیزیں حلال ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں کھائے، کیوں؟ کیونکہ روزے سے تھے آپ، روزے نے آپ کو روک کر رکھا تھا، حلال چیزیں آپ نہیں کھا رہے تھے۔ اگر آپ اللہ کی خاطر کچھ دیر کے لیے صبح سے شام تک حلال چھوڑ سکتے ہو، اسی اللہ کو خوش کرنے کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، شراب نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر نہیں چھوڑ سکتے تو پھر تمہارے پورے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رمضان آیا ہی تھا تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ اگر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔